الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبعدہ قال اللہ تعالیٰ کی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام اہل سلسلہ، میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ ہم سبوں کو ایک ایک عنوان سے جمع ہونے کا اللہ موقع عطا فرما رہا ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں۔ بزرگوں اور دوستوں، خلیل اللہ شاہ نوری برسوں ہم ان کی صحبت میں، وہ ہماری صحبت میں رہے۔ وقت آیا، اللہ بلا لیا، آج وہ اس عالم سے رخ پھیر کر عالم برزخ اور عمر کی سیر کر رہے ہیں۔ بزرگوں، اپنی زندگی کا ایک عنوان یعنی مقصد بنانا چاہیے۔ ہم کیوں جی رہے ہیں، اللہ کیوں جلا رہا ہے؟ اگر اس پر آپ توجہ ڈالیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہے اور ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ تضاد چلنے والا نہیں۔ اللہ حاکم اور خالق کائنات، ہماری چل نہیں سکے گی اس کے سامنے۔ اس کے مقصد کو، اس کے منشا کو اگر ہم ہاتھ میں لیں گے اور چلائیں گے، چلیں گے اس پر، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی ہم تمام مخلوق کے دلوں پر چھائے ہوئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بہترین امت سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ اوامر اور نواہی کی تبلیغ کرتے رہنا،
تم زندگی کیسی گزار رہے ہیں گزر جائے گی. مالدار بھی دنیا میں جیتا ہے، غریب اور فقیر اور مسکین بھی دنیا میں جیتا ہے، مگر ہر ایک کے جینے کے ڈھنگ نرالے ہیں. کوئی دنیا کی طرف میں جی رہا ہے، کوئی کفار کی طرف میں جی رہا ہے، کوئی مولا کی طرف میں جی رہا ہے. جو بندہ مولا کی طرف میں جیے گا اللہ اس کو مردہ کہنے کا حکم نہیں دیا ہوا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میری راہ میں جو شہید ہوئے، میری راہ میں احیاء دین کیے، میری راہ میں جو اوامر اور نواہی کی تبلیغ کرتے رہے، ان کو مردہ نہیں کہنا قرآن کا، بلکہ وہ زندہ ہیں. ایسا زندہ ہے اگر تم شعور نہیں رکھتے. اللہ فرما رہا ہے تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. اللہ دلا رہا ہے برتا کیے. اسی لیے عام اصطلاح ہے یہ، کوئی بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو پردہ کر کے انتخاب کرے بھی بولنا نہیں، مرے بھی بولنا نہیں، پردہ کر گئے. بزرگوں، ہم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں اس کا جائزہ لینا. آج خلیل اللہ شاہ کی یاد میں ہم جمع ہیں. وہ اولاد کے رکھنے والے، بیوی کے رکھنے والے، سب کے رکھنے والے، مگر رخ کو پلٹا انہیں دین کی. ایسے دیندار بنے کہ ان کی صحبت میں کئی اولیاء ملے. وہ ولی نہیں بلکہ ولی گر تھی. ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، استفادہ کرنے والا، ارادہ کرنے والا ولی. قرآن کا ولی، سماج کا ولی نہیں. قرآن کے ولی بننا یہ دور میں بہت آسان، سماج کے ولی بننا یہ دور میں بہت مشکل ہے. نفس پر زد پڑتی ہے. سماج کا ولی اگر بنیں گے نفس پر زد پڑے گی. بیوی بچوں سے فارغ، کاروبار کچھ نہیں، بھیک مانگتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہ مہینے میں سیر کش کرتا رہتا ہے. کوئی ٹھکانا نہیں. جب دنیا میں کسی کا ٹھکانا نہیں تو آخرت بھی اس کا ٹھکانا نہیں. بزرگوں، وہ ولایت کامل اکمل جو محمد رسول اللہ کے وصیے کے تحت ولی بنی. سرکار بیویوں کے رکھنے والے، بچوں کے رکھنے والے، تجارت کے کرنے والے، سب خوبیاں. ہم کیسے؟ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے ولی بنتے کب ہے، ولایت کا کورس کیا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الطائفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ولایت کے 100 درجے ہیں. 100 قسم کے ولی بنیں گے. کسی نے آپ سے کہا آپ کا فلاں مرید آج دجلہ کے کنارے اپنی کرامت کو بتایا ہے. آپ خوش ہو جانا تھا، ناراض ہوا. آپ فرماتے ہیں کوئی شعر اور
مسرد نہیں ہونا اس سے. 17ویں درجے پر کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. ولایت کے 17ویں درجے سے کرامتوں کا آغاز ہوتا ہے. اگر یہی انہیں رہ گیا، بہک گیا، تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اہل اللہ کے بعد کرامت الکرامات حیض الرجال، کرامتوں کو چھپانا جیسے عورت حیض کو چھپانا. اب ایسا دور آ گیا ہے، کرامت اگر کسی سے سرزد ہو جائے، اور بڑے ولی ہے، پائے کے ولی ہے، خلاف قانون اور خلاف منشاء حق اور اولیاء اللہ، ایسے کرامتوں کو قبول نہیں کرتی. سب سے بڑی کرامت یہ ہے ایک فاسق اور فاجر کو اللہ والا بنانا. سب سے بڑی کرامت اولیاء کے پاس یہ ہے ایک فاسق اور فاجر اس کو اللہ والا بنا دینا، مومن بنا دینا، محسن بنا دینا، متقی بنا دینا. یہ کرامت کہ ان کی صحبت کا فیضان ہے کہ میں مومن بن گیا، میں متقی بن گیا، میں محسن بن گیا. حاضرین کرام، اس عنوان کو دل نشین کیجئے اور کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کیجئے. مومن بنو، محسن بنو، متقی بنو، کچھ نہ کچھ بن کے جاؤ. دولت کے پیچھے مت پڑو، وہ باندھی ہے، لونڈی ہے، وہ ہمارے پیچھے طواف کرتے رہتی ہے، ٹھوکر مارتے رہنا. اگر اس کو قبول کر لیں گے اللہ ناراض قلب میں جگہ پکڑ لیں گے. آپ سے گزارش ہے، وقت زیادہ ہوا، انشاءاللہ کل عنوان کا مکمل جائزہ لے کر آپ کو سیر کرائی جائے گی کہ ولی کب بنتے ہیں، کیا شان ہے ولی، کیا ہم کو ملتا ہے. دور حاضر میں ولی کے لفظ سے چڑ ولی بننے کے تھے، ولی نہیں بنے تو یہ ایک ولی اللہ، ایک عدو اللہ. اللہ کا دوست یا اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن کافر، مشرک، فاسق، فاجر. اللہ کا دوست مومن، محسن، متقی. اگر اس کو آپ کو ایک درجے کو حاصل کر لیں گے، آخرت ہماری بڑی کامیاب. ونیرایا خلفاء